اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے اپنے اولاد کو سب سے بہترین تحفہ یہ دیا ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دیا۔ اس بچے کو ملنے کے بعد لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاہکار ہے کسی کی تربیت کا، اس کے اخلاق میں، کردار میں حسن پیدا کر دیا۔ عزیز دوستو، اپنے آپ کو بابرکت بافیض بنایا جائے، کام لیا جائے۔ آتے تھے لوگ سیدنا عمر کو دیکھنے، دیکھتے تھے ان کی تہمت کئی جگہوں پہ پیبند لگے ہوئے، جب لوٹ کے جاتے تھے تو کہتے تھے عمر تو عدل کر کے سوتا ہے نا تو روڑوں کے بیچ بھی نیند آ جاتی۔ دیکھتے تھے کسی کھجور کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے۔ آپ جب تھوڑا اٹھ کر سوچتے ہیں کچھ چیزوں سے، آپ کے کردار کی خوبصورتی، ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کام کرتا بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ، میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں، کئی دفعہ ایک شخص نے وہ 14 گھنٹے کا سفر طے کیا اور بیچارہ بڑے شوق سے آیا ہے، بڑے درد سے آیا ہے۔ وہ کسی میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے کوئی صاحب آ جاتے ہیں اور ان کے آنے پر شرمندگی ہوتی ہے، اور کئی لوگ انہوں نے کہیں کیمرے کے پیچھے دیکھا ہے لیکن اچانک ان کی نظر پڑی تو پھر شدت یوں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ اس کا خیال ہوا ہے کہ میں اسے حضور کے دین کی بات بتاؤں گا، تو میں کہتا ہوں یار یہ مجھے کیا سمجھ کے آیا بھلا، کتنا بڑا اس نے مجھے درجہ دیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں حضور کے منبر اور مصلی والا آدمی، کتنی بڑی سوچ لے کے آیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میں اسے کتاب و سنت سے جوڑوں گا، یہ کیا سمجھ کے آیا۔ اور پھر یہ میری بڑی چھوٹی حرکت نہیں کہ میں پہلے دیکھوں کہ اس کے ہاتھ میں شاپر کتنے ہیں، یعنی اس نے کیا سوچا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اور میں یہ جاتی دفعہ دیکھوں کہ یہ دے کے کیا جا رہا ہے، اس نے سٹیٹس کیا دیا ہے، بٹھایا کہاں ہے۔ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، میں نے باتیں زیادہ نہیں عرض کرنی، دو چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی میں، ضرور ان کا خیال کریں۔ ایک تو زندگی کو با مقصد بنائیں، مقاصد زندگی میں بڑے پیدا کریں، بڑے، اور کچھ بڑا کام زندگی میں کرنے کا ارادہ کریں۔ تو یہ معنی اسے لے لے، اس روایت سے یہ والا معنی کر لے، پیش جاتا ہے وہ بندہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے۔ کہا اگر میں غلام آزاد کر دوں تو میری اماں کو فائدہ ہوگا، تو کریم نے فرمایا ضرور آزاد کر، رب میری اماں کو اس کا اجر ادا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے درخت لگایا نا زمین پہ، جب تک کوئی چرندہ برندہ یا انسان نفع اٹھائے گا نا، اللہ لگانے والے کو اجر عطا کرے گا۔ چل تو بھی کسی کا قرضہ معاف کر دے اماں کے اصالے ثواب پہ۔ چل وہ جس کو تو نے ایڈوانس دے کے رکھا ہوا ہے نا ملازمت پہ، اور تنخواہ بھی پوری نہیں دیتا اور بیچارہ جا بھی نہیں پاتا، چھوڑ دے اس کے پیسے ایڈوانس کے، اسے آزاد کر دے، اس کا ثواب بھی تیری والدہ کو جائے گا۔ ہماری یہ سوچ کبھی نہیں بنتی کہ یار چلو میں نے اپنے گھر کے اندر اتنی محنت کی ہے، اور جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا اس کے باہر بالکل گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے۔ جس نے اتنا رقم وہاں خرچ کر لی ہے وہ اگر چند ہزار یہاں بھی لگا دیتا رفاع عامہ کے لیے، آپ حضرت سے پوچھ لیجیے گا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی بڑا نفع ہے اور لوگوں کا رستہ کشادہ کرنے کا بھی بڑا نفع ہے۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن کے زیادہ مریض امیر گھروں میں ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس دولت کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ اچیو ہو گئی، ان کے پاس آ گئی۔ اب اس کے بعد زندگی زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن کے مرض بڑھ جاتے۔ جس منصب اور عہدے کا وہ لالچ رکھتے ہیں وہ اب آ گیا،